اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں حمد و ثنا ہے اس مالک متعال، اس خالق ازل، اس قدرت لم یزل کی بارگاہ میں عجز و نیاز اور خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ حمد و ثنا ہم سب کا ذخیرہ آخرت ہو، گناہوں کی بخشش کا باعث بنے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ درود و سلام اور لاکھوں تحیت و اکرام ہے ان انوار قدسیہ، ان انوار مطہرہ، ان نفوس پاکیزہ پر جو اس کائنات میں خداوند قدوس پروردگار کریم رب رحمان رحیم کے فیوزات اور اس کی رحمتوں کے جاری ہونے کا واسطہ ہے۔ اس کے بعد آپ ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام عرض کرتے ہیں اور پروگرام حدیث شناسی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو کا ایک عنوان گزشتہ چند نشستوں سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گا مزید بھی کچھ نشستوں تک انشاءاللہ، اور وہ موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی سیرت طیبہ کے وہ نورانی گوشے جو احادیث و روایات میں بیان ہوئے ہیں، ہم ان سے کسب فیض کر رہے ہیں، اور آقا دو عالم کی شخصیت جو واقعاً اس کائنات کے لیے منارہ نور ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، سرچشمہ رحمت ہے، خداوند عالم کی تمام تر ہدایت کا مظہر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، وہ ہستی جس کی زندگی کا لحظہ لحظہ نوع بشر کے لیے نورانیت کا باعث ہے، نور کا باعث ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ پروردگار کا وہ نمائندہ، وہ خدا کا صالح بندہ، وہ کائنات میں انسانیت کی معراج پہ جو ہستی فائز ہے، وجہ تخلیق کائنات، وہ ہمارے مولا، رسولوں کے رسول، اس کائنات کے نبی، خدا کے حبیب ہیں، آقا دو عالم سرور دو سرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کون سا بہتر ذریعہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ ہی کی عطرت طاہرہ سے پوچھیں کہ پیغمبر کی سیرت طیبہ کیسی تھی، پیغمبر اسلام کی شخصیت کیسی تھی، پیغمبر اسلام کے اوصاف کیسے تھے، حضور کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، حضور کے شب و روز کیسے تھے، پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی، اجتماعی زندگی میں لوگوں سے معاملات کیسے تھے، انسانوں سے برتاؤ کیسا تھا، پیغمبر اسلام نے نوع بشر کے لیے کون سے بنیادی اصول مہیا فرمائے ہیں، عطا فرمائے ہیں نوع بشر کو، اور بہترین ذریعہ وہی ہے جس کو چھوڑ کے گئے ہیں سرکار دو عالم۔ وہ دو ذریعے ہیں، قرآن کریم ہے اور دوسری آپ کی عطرت طاہرہ ہے، آپ کی پاکیزہ عطرت ہے، وہ عطرت جو آپ ہی کی شخصیت کا پرتو ہے، جو آپ ہی کے نور کی کرنیں ہیں، وہ عطرت طاہرہ، وہ اہل بیت جو آپ ہی کی سیرت طیبہ کا تسلسل ہیں، کنٹینیوٹی ہیں، آپ ہی کی سیرت طیبہ کی بالکل نورانی صورتیں ہیں اس عالم کے اندر، علی مرتضیٰ ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ آپ کی لخت جگر، آپ کی وہ بیٹی جس کو فرمایا بضعۃ منی کی مصداق وہ ہیں، اور آپ کی اولاد طاہرہ سے 11 امام ہیں جو کہ آپ کی بالکل نورانیت کے وارث ہیں، بالکل کامل ترین نورانیت کے وارث یہی ہستیاں ہیں جو کہ جن سے پتہ چلے گا کہ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ کیسی تھی، اس کائنات میں کن عظمتوں کی مالک ہے۔ ہم نے ابھی تک جن چیزوں کا جائزہ لیا ہے ان میں سے
جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ سے اقتباسات لیے، جو کہ جس میں آپ نے اپنے والد گرامی نبی مکرم اسلام کی عظمت، ان کی خلقت اور ان کی نورانیت کے بارے میں بہت ہی نورانی اور بہت ہی عمیق اور گہری گفتگو فرمائی ہے، وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ زیارت، وہ پاکیزہ زیارت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے جو الفاظ ہیں وہ مفاتیح الجنان کے توسط سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ علاوہ بریں وہ ہستی جس کو پیغمبر اسلام نے اپنی زبان چسا کے اور جس کو اپنے سینے کی گرمی منتقل کر کے، جس کو اپنے سفر میں، حضر میں، ہر طرح سے اپنے قریب رکھا، وہ اس کائنات کا مولا ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کا بھائی ہے، وہ بھائی جس کی تربیت میں حضور نے اپنے شب و روز صرف کیے، اور وہ بھائی ہی یقیناً پیغمبر کی تمام تر معنویت کا وارث ہے۔ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے ہم نے بعض چیزیں جو ہیں وہ اقتباسات حضرت کے نہج البلاغہ کے خطبات سے اخذ کیے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی شخصیت کے بعض نورانی گوشوں کا جائزہ لیتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام ہی کی روایات کی روشنی میں۔ البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ اہل اسلام نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بعض جو نورانی گوشے ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں، اور ان نورانی گوشوں کا مطالعہ اور معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انشاءاللہ دنیا کے لیے مایہ خیر و برکت ہو، سرمایہ سعادت و خوشبختی ہو ہمارے لیے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ایک خطبے کے حصہ سے شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ السید عبادہ کلما نسخ اللہ الخلق فرقتین جعلہ فی خیرہما۔ علی فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، خدا کے رسول ہیں، سید و عباد ہی، بندوں کے سید ہیں، سردار ہیں۔ کل جہاں جہاں بندگی اور جہاں جہاں انسانیت کے مصادیق بیان کیے جا سکتے ہیں، وہاں وہاں حضور کی سیادت، حضور کی سرداری، حضور کی آقائیت اور مولائیت جو ہے وہ ثابت ہے۔ سید و عباد ہی، تمام تر بندگان خدا کے سید و سردار صلوات اللہ وسلامہ علیہ پیغمبر ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، کلما نسخ اللہ الخلق فرقتین جعلہ فی خیرہما۔ جہاں کہیں بھی پاک پروردگار نے انسانوں کو دو گروہوں میں جو ہے وہ تقسیم فرمایا، تو پیغمبر جو ہیں ان کو جو بہترین گروہ تھا، جو انسانوں کا بہترین قبیلہ تھا، جو انسانوں میں سے بہترین انسان تھے، اس حصے میں نور پیغمبر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ یہ جو روایت کا حصہ ہے یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 214 پر بھی ہے، بحار الانوار میں بھی جلد 16 صفحہ 382 پر یہ نورانی حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ والضحیٰ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا کہ اور پناہ نہیں دی؟ معمولاً تو یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور بار بار اس بات کا تکرار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم کے فہم اور اس کے ادراک کے زاویے ہیں مختلف۔ ایک زاویہ قرآن فہمی کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا اگر مطلب سمجھ میں نہ آئے تو حدیث میں ہے یفسر بعضہ بعضا،
خود قرآن کریم اسی موضوع پر دیکھیں کہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ لہٰذا ایک ہی موضوع پر جہاں جہاں قرآن کریم نے جس انداز سے بحث فرمائی ہے، ان ساری آیات کو ایک جگہ جمع کر کے کوئی ایک مطلب جو ہے وہ اخذ کرنا چاہیے۔ لہٰذا کسی ایک آیت مجیدہ و کریمہ سے عقیدہ بنا لینا، جبکہ قرآن کریم نے اسی موضوع پر اور بھی جگہ پر بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، لہٰذا ایک آیت سے نتیجہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کی بعض آیات بعض دیگر آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، ایک دوسرے کے معانی اور مفاہیم کو جو ہے وہ یا تشریح کرتی ہیں یا مقید کرتی ہیں، یا بہرحال اسی طرح متشابہات کی تفسیر کرنے والی آیات محکمات ہیں۔ وعلی ھذا القیاس یفسر بعضہ بعضا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا ہے قرآن کریم کے مفردات کو سمجھنے کے جو بعض اصول ہیں، بعض بنیادی باتیں ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے کہ مفردات کے ایک ظاہری معانی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ یہ بھی ہوا ہے کہ صدیوں سے مفسرین نے، مترجمین نے ایک معنی استعمال کیا ہے اور مسلسل اسی معانی کو اہل ترجمہ نے جو ہے وہ قرآن کریم کے ان مفردات کے معانی بیان کر دیے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں ان مفردات کے اور معانی بھی بیان ہوئے ہیں۔ وعلی ھذا القیاس، ایک لفظ کے اگر اہل لغت نے کئی معانی لکھے ہیں، مفردات کے ایک مفرد کا کئی معانی لکھے ہیں، تو سارے معانی کو تا وقت کہ کوئی ایسی دلیل ہو کہ ان معانی کا جو ہے وہ مصداق جو ہے وہ متعین نہ کیا جا سکے، اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ وہ معانی جو کہ روایات میں بیان ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، اور جو مفردات کے جو دیگر معانی ہیں اگر تائید ملتی ہو قرآن و احادیث کی تعلیمات، دین کی تعلیمات سے، تو ان معانی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تفسیر کی بعض بنیادی باریکیاں ہیں، لطافتیں ہیں، اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ کسی ایک معنی پہ ضد نہ کیا جائے۔ ہاں، یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے، قرآن کریم کے باطن ہیں، باطنوں کے پھر باطن ہیں، پھر باطن ہیں، پھر ان باطنوں کی آگے سرحدیں ہیں، یہ سرحدوں کی پھر سرحدیں ہیں، اور یہ بات جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اور باقی اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کے اس ظاہری لفظ پہ ضد نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کے جو ظواہر ہیں وہ بھی نور کی پہلی منزل ہے، ہدایت کا پہلا مرحلہ ہے، لیکن اس ہدایت کے بواطن بھی جو ہیں ضرورت ہے کہ انسان ان بواطن کی بھی سیر کرے، اور قرآن کریم جو کہ اس کائنات میں اس زمین سے لے کر تا عالم قرب پروردگار جو ہے وہ ہدایت ہے اور ایک نور کا ستون ہے، اس نورانیت کو جو ہے وہ اس سے استفادہ کیا جائے۔ البتہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس نورانیت کو اجاگر کرنے والے وہ ہستیاں ہیں جن کا نور اس کے نور سے جدا نہیں ہے۔ لن تغل بعدی لن یفترقا کی جو تعبیرات ہیں کہ پاک پیغمبر کی ذات اور آپ کے بعد آپ کی اطرت طاہرہ اور اہل بیت جو ہیں وہ قرآن کریم کی نورانیت اور ان کی نورانیت بالکل ایک ہے، یہ بالکل اس عالم سے لے کر عالم قرب تک انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، خدا کے تمام تر مخلوقات کے لیے منارہ نور ہیں، سرچشمہ ہدایت ہیں، یہ بالکل اس میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی طرف بھی جائیں گے تاکہ ان مفردات کے وہ جو باطنی معانی ہیں، وہ جو حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کی طرف بھی دیکھا جائے کہ کون سی عظمتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس تمہیدی گفتگو کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس یتیم کا ایک معنی جو ہے وہ اور بھی لیا ہے اہل بیت صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے، کہ اس یتیم سے پیغمبر اسلام کی
جو دوسرا معنی ہے، جو باطنی معنی ہے، جو ظاہری لفظ سے ہٹ کے ایک معنی ہے، وہ حضور کی شخصیت کی اور بھی ملکوتی اور نورانی کی زاویے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور وہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو، اگرچہ یہ نسبت بھی پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ کے حوالے سے درست ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرا حبیب کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا، کیا ہم نے تجھے پناہ نہیں دی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند قدوس ہے جو پناہ دینے والا ہے، ہر یتیم کو پناہ دینے والا ہے، کائنات ساری کی ساری کو پناہ دینے والا ہے۔ ہمارے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہیں، یتیم تھے۔ یہ خداوند عالم ہے جس نے اپنے نبی کو اس عالم یتیمی میں جو ہے وہ پناہ دی، اور پناہ دی اللہ نے پناہ دی، البتہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے وسیلے سے پناہ دی ہے۔ پناہ دینے والے کون تھے؟ ظاہر ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ کے چچائے بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ اللہ نے اپنے نور کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ نورانی شخصیات کا انتخاب کیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ تو ہے ظاہری معنی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یتیم بے معنی در یتیم ہے۔ در ایسا موتی جو کہ اس کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ یتیم بے معنی لا مثل لہو، یتیم کا معنی خالی یہ نہیں ہے کہ جس کے والد دنیا سے چلے گئے ہوں۔ در یتیم بے مثل و بے مثال، وہ ہستی جو اس کائنات میں بے مثال ہے۔ یہ مطلب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی عطرت طاہرہ نے بھی اس کو یوں بیان فرمایا ہے۔ یہ روایت امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام دونوں شخصیات سے ہے۔ تفسیر قمی میں اور بحار الانوار میں تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 427 پر ہے، بحار الانوار جلد 16 صفحہ 142 پر ہے۔ روایت یوں ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، ارشاد فرمایا الیتیم الذی لا مثل لہ، یتیم کا معنی یہ ہے کہ جو بے مثال ہے۔ واقعاً اس کائنات میں بے مثال ہمارے آقا مولا رسول اللہ ہیں، امام باقر امام صادق علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الدُّرَّةُ الْيَتِيمَةُ، یہی وجہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس کو درہ یتیمہ کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا، اس لیے کہ اس موتی کا کوئی مثل و مثال نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ یا ارشاد فرمایا اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے فآویٰ کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فآویٰ الیک الناس، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ میرا حبیب انسانوں کو تمہاری طرف جو ہے وہ متوجہ کیا۔ آوا یعنی تمہیں پناہ گاہ بنایا، مأویٰ بنایا، اور انسان جو ہے فآویٰ الیک الناس، اللہ نے کھینچا، متوجہ کیا جو ہے وہ انسانوں کو اپنے حبیب کی طرف۔ کیا خوبصورت زاویہ ہے کہ اور بیان کرنے والا بھی کون ہے؟ یہ وہی ہستیاں ہیں جو کہ حضور کے بعد ظرف رسالت ہیں، جو واقع نبوت ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اس کے بعد یہی روایت اور انہی تقریباً تعبیرات کے ساتھ 8ویں امام علیہ السلام سے ہے، قال اللہ عز و جل لنبیہ محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ الم یجدک یتیما فآویٰ یقول الم یجدک وحیدا فآویٰ الیک الناس۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک اور زاویہ ہے کہ 8ویں معصوم فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کے 8ویں جان نشین امام علی رضا علیہ السلام، جن کا حرم مطہر جو ہے وہ سرزمین مقدس مشہد میں ہے جو کہ ایران میں ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ الم یجد کا یتیمن کا معنی وحیدن یعنی منفرد یعنی واحد، جس طرح خداوند عالم کی ذات بحیثیت خالق واحد ہے، لا ند لہو لا نظیر لہو لا مثل لہو، خداوند عالم اپنی ذات میں وحدانیت کی مالک ہے، یعنی اور عبودیت میں، بندگی میں، مخلوقات میں جو شخصیت واحد ہے، یعنی واقعاً وحدانیت کی مالک ہے، بحیثیت مخلوق جو
لا ند لہو لا مثل لہو، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فآوَ إِلَيْكَ النَّاسِ، میرا حبیب اللہ نے انسانوں کو آپ کی طرف جو ہے وہ کھینچا، یعنی متوجہ کیا۔ البتہ ایک روایت اور بھی ہے علل الشرائع، یہ بھی مطلب اہم کتاب ہے، اس کی جلد صفحہ علل الشرائع کی صفحہ نمبر 130 پر یہ مرحوم شیخ صدوق کی ہے یہ کتاب۔ علل الشرائع غالباً ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، غالباً علل الشرائع جو ہے وہ انہی کی ہے۔ تو 130 صفحہ پر ہے یہ حدیث، معانی الاخبار صفحہ نمبر 53 پر ہے یہ حدیث، بحار الانوار سے جلد نمبر 16 صفحہ 141 پر ہے یہ روایت۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ لما سئل عن قول اللہ عز وجل الم یجدک یتیما فآویٰ، کسی نے پوچھا ابن عباس سے کہ اس پروردگار کے قول کا، فرمان کا کیا معنی ہے، انما سمی یتیما، تو انہوں نے جواب دیا حضور کو یتیم اس لیے کہا جاتا ہے لأنہ لم یکن لہ نظیر علی وجہ الارض من الاولین والآخرین۔ یتیم کا معنی یہ ہے کہ اس ہستی کی کوئی مثال نہیں ہے اس زمین میں، اولین و آخرین، آدم سے لے کر تا قیامت جتنے انسان آئیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے، بے نظیر ہے اس کائنات کے اندر، سبحان اللہ۔ وقال اللہ عز وجل متمننا علیہ نعمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اظہار کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے اظہار کے لیے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما ای وحیدا لا نظیر لک، یعنی یتیمن بمعنی وحیدن بے مثال، واحد اپنی ذات میں، واحد لا نظیر لک، میرا رسول تیرے کوئی نظیر نہیں ہے۔ فآویٰ الیک الناس، اللہ نے انسانوں کو تمہاری طرف متوجہ کیا۔ وعرفہم فضلک حتی عرفوک، اللہ تعالیٰ نے تیری فضیلت اور تیری عظمتیں جو ہیں وہ انسانوں کو بیان کی، یہاں تک کہ ان کو یہ معرفت حاصل ہو گئی۔ البتہ سب کو حاصل نہیں ہوئی، جس کی جتنی بساط ہے اس کو اتنی ہی معرفت حاصل ہوئی اس ہستی کی جو کہ اس کائنات کی نورانیت کا منبع ہے، اس کائنات میں ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کائنات میں اللہ کے نور کا مظہر ہے، اس کائنات کے اندر اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف جو ہے وہ انسانوں کو فرما دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد قرآن کریم میں اسی سورہ میں ایک اور جملہ ہے، ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرا حبیب تجھے جو ہے وہ عائلن یعنی تنگ دست پایا، فقیر پایا، فأغنیٰ، اللہ نے تجھے غنی کر دیا۔ البتہ یہ غنی کر دیا اور پروردگار نے فقیر پایا، اور یہ فقر کیا ہے، یہ غنی ہونا کیا ہے، البتہ اس کا بھی ایک ظاہری معنی بھی ہے، ایک باطنی معنی بھی ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، جامع الاخبار میں موجود ہے۔ الفقر فخری، حضور نے ارشاد فرمایا کہ فقر میرے لیے فخر کا باعث ہے، فقر ہی میرے لیے ناز کا باعث ہے، فقر جو میرے لیے واقعاً غرور کا باعث ہے۔ غرور اس معنی میں کہ انسان کے لیے واقعاً امتیاز اور شکوہ کا باعث ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب اور خوبصورت حدیث ہے، بہت ہی مختصر جملے کے اندر مولا رسول اللہ نے بہت گہری باتیں کی ہیں، اگرچہ عرفاء نے اس پہ الفقر و فخری پہ بہت ساری باتیں گہری باطنی کی ہیں، لیکن ظاہری طور پہ جو ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو خدا کے حضور اپنے آپ کو فقیر پاتا ہوں، میں جو ہر لحظہ اپنے آپ کو محتاج اور نیاز مند پاتا ہوں، اس کو غنی بالذات جو ہے وہ میرا یقین ہے
یہی بات کہ میں فقیر ہوں وہ بے نیاز ہے، میں نیاز مند ہوں وہ بے نیاز ہے، یہ میرے لیے، یہی بات میرے لیے اس کائنات میں فخر کا باعث ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری جان اس قابل ہو کہ آپ کی روح پر، آپ کی ذات پر قربان ہو جائے۔ اس قدر بلند مطلب ہے، اس قدر بالا ترین مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت بھی یہی ہے کہ سب کچھ جو ہے انسان اپنی ذات کی نفی کرے اور اس معبود کی جو ہے وہ بندگی اور اس کا اثبات کرے۔ اصل جو ہے وہ اپنی حقیقت کی نفی ہے، اس کا اثبات ہے، اور یہی بات ہے الفقر فقری، یعنی میں اپنے آپ کو نیاز مند سمجھتا ہوں اس کی ذات کے حضور جو بے نیاز ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی غنی عن العالمین، ہوا غنی عن العالمین، جو ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ مولا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے فخر کا باعث ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر چیز میں فقیر تصور کروں، اپنی ذات میں اس کے حضور اپنے آپ کو نیازمند تصور کروں۔ یہ بہرحال ایک فقر کا جو ہے وہ ایک باطنی اور ایک روحانی اور ایک ملکوتی معنی ہے فقر کا، جو کہ انسان کو بلندیاں اور معراج عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے حضور کی جامع الاخبار صفحہ 302 پر ہے، حدیث نمبر 828 ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت اسی پیرائے میں جو بات ہے، کانوا قوما مستضعفین، انبیاء علیہ السلام کی اوصاف بیان کرتے ہوئے ایسے لوگ تھے جو مستضعف تھے، جو کمزور تھے اس زمین پر۔ قد اختبرہم اللہ، اللہ نے ان کا امتحان لیا، بالمخمصہ، کس سے؟ فقر سے، سبحان اللہ، ناداری سے، غربت سے، تھوڑے سے، قلت کے ساتھ، بالمخمصہ، وابتلاہم المجہدہ، اور جد و جہد، کوشش جو ہے وہ مشقت سے پروردگار نے ان کو مبتلا کیا، امتحان لیا ہے۔ پروردگار نے اپنے خاص بندوں کا خاص امتحان لیا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کے امتحانات میں اسی کی دی ہوئی طاقت سے سرخرو ہو جائیں۔ خدایا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے حبیب کی آل کا واسطہ، ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہم تیرے امتحانات میں تیری ہی دی ہوئی طاقت و قوت سے سرخرو ہو سکیں، تیری حقیقی معرفت کو پا سکیں، تیرے اولیاء، تیرے پاکیزہ، تیرے برگزیدہ بندوں کا قرب ہمیں نصیب ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ ولیکن اللہ سبحانہ تعالی جعل رسلہ اولی قوت فی عزائمہم، عجیب بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنے سخت امتحانات دیے ہیں، لیکن اپنے عزم میں اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور جو ہے اپنے انبیاء کو قرار دیا۔ سبحان اللہ، اپنے عزم میں، اپنے ارادوں میں، اس عالم کے اندر انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون تھے؟ انبیاء تھے۔ اللہ نے امتحان بھی لیا، لیکن اس امتحان کے ساتھ ساتھ اپنے عزم میں بہت طاقتور تھے۔ اللہ اکبر۔ ضعفتاً فیما تری الاعین من حالاتہم، اگرچہ لوگوں کی آنکھیں دیکھتے تھیں کہ یہ لوگ کتنے کمزور ہیں، یہ لوگ ضعیف ہیں، یہ کتنے ناتوان ہیں، لیکن ان ایسے حالات میں اللہ نے کیا کیا؟ مع قناعۃ تملأ القلوب والعیون غنًا، لیکن اس ضعف، اس کمزوری، اس فقر، اس ناداری میں ایسی قناعت کی کہ عظیم خزانے سے لیس تھے یہ انبیاء خدا کے، یہ برگزیدہ لوگ، تملأ القلوب والعیون غنًا، کہ ان کی آنکھوں میں اور ان کے دل جو ہیں وہ بے نیاز تھے۔ سبحان اللہ، وہ غنی تھے، اصلا دنیا سے، کائنات سے بے نیاز تھے۔ اللہ اکبر۔ جس کی آنکھیں بے نیاز ہو جائیں، کس قدر خوبصورت ہے یہ بات کہ انسان کی آنکھیں بے نیاز ہو جائیں۔ یہ واقعاً یہ حرص، یہ لالچ، یہ آز، یہ جس کی وجہ سے انسان کی آنکھیں ہر چیز پہ للچائی ہوئی پڑتی ہیں، یہ نگاہیں، کاش کہ ہماری آنکھیں بھی بے نیاز ہو جائیں دنیا کی اس چکا چوند روشنی سے، جس کی وجہ سے انسان کی آخرت جو ہے وہ واقعی نابود ہو جاتی ہے۔
اور انسان کا دل چاہتا ہے یہ بھی کرے وہ بھی کرے. اللہ جانے خدا معاف کرے. یہ دل جب ہوائے نفس اور شیطانی وسوسوں کا سے جب مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر یہ دل جو ہے وہ پھر اللہ کا نہیں ہوتا، یہ پھر شیطان کا ہو جاتا ہے. شیطان پھر چاہتا ہے کہ اس دل کے ذریعے اس انسان کو مبتلا کر دے، اس دنیا کی محبت میں مبتلا کر دے. انبیاء علیہم السلام فقر تھا، ناداری تھی، امتحان تھا، ابتلائیں تھیں، مشکلات تھیں پاک پروردگار کی جانب سے، لیکن کیا تھا؟ معصوم فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں کہ تملا القلوب والعیون غنن، اصلاً ان کی آنکھیں غنی تھیں، ان کے دل بھی غنی تھے. خدایا تجھے تیرے حبیب کا اور ان کی پاکیزہ آل کا واسطہ ہماری آنکھوں کو بھی ایسا بنا دے، ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے، اس لیے کہ مولا رسول اللہ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. یہی سیرت طیبہ ہے یہ جو دنیا اور آخرت کا ذخیرہ ہے. دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آقا، ہم اپنے مولا، اپنے نبی اور اپنے خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنی دنیا اور آخرت کا توشہ قرار دیں انشاءاللہ. البتہ یہ اس کی توفیق کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. انسان کی کوشش جو ہے وہ خداوند قدوس کی دی ہوئی طاقت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. انسان جو بھی کوشش کر لے بالآخر اسی کی جانب سے ہے، دی ہوئی قوت تو اسی کی جانب سے ہے. لہٰذا ہر لحظہ اپنے آپ کو انسان فقیر تصور کرے اور اس کو غنی تصور کرے. وَخَصَاصَةٍ تَمْلَأُ الْأَبْصَارَ وَالْأَسْمَاعَ عَدَنٍ، اور خصاصہ وہی ناداری ہے، قلیل ہونا ہے، تھوڑا ہونا. اللہ اکبر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ان کے آنکھوں کو اور ان کی سماعتوں کو تھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ معمور کر دیا. تھوڑا قلت جو ہے اس سے بھر دیا ان کی آنکھوں کو اور ان کی سماعتوں کو، جو اگرچہ اذیت کا باعث تھا لیکن وہ خدا کی رضاؤں پہ راضی رہنے والے لوگ تھے. تو یہ وہ خصوصیات اور خصائص ہیں، جو اوصاف ہیں جو کہ انبیاء علیہم السلام میں موجود تھے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں. یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 میں یہ جو ہے وہ حضرت کے یہ الفاظ موجود ہیں. اسی طرح بہار الانوار جلد 14 صفحہ 468 پر حدیث نمبر 37 جو ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان انبیاء علیہم السلام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ بعض جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے. لہذا خاتم المرسلین، البتہ حضور کا مقام سب انبیاء سے بالا تر ہے. سب انبیاء کے جتنے بھی امتحانات ہوئے ہیں پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا جتنے انبیاء پہ مصیبتیں آئی ہیں اتنی مصیبتیں جو مجھ پر آئی ہیں کسی نبی پر نہیں آئی. جتنی مصیبتیں انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات دیے ہیں، ہمارے مولا، ہمارے آقا، اس کائنات کے رسول سے اللہ نے زیادہ مشکلات میں رکھا ہے، لیکن سرخرو ہوئے ہمارے نبی، ہمارے مولا پاک پیغمبر جو ہے وہ آپ کا مقام اسی لیے بالا تر ہے. آپ کی ذات اقدس جو ہے تمام تر انبیاء سے بہت بالا تر ہے، اس لیے کہ ان تمام تر امتحانات میں خداوند عالم نے جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو سرخرو فرمایا. سبحان اللہ. اچھا جی، اگلی روایت چلتے ہیں. مناقب ابن شہر آشوب میں جو ہے وہ مطلب ایک بڑے مصنف ہیں، ایک بڑے ہمارے بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے مناقب لکھے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے. اور اس میں جو ایک یہ جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی پیراگراف پڑھ رہا ہوں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے. وَمَنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُهَا لَا يَنْزُمْ أَمْرُهُ كَانَ يَتِيمًا فَقِيرًا ضَعِيفًا. اللہ اکبر. آپ میں جو ہیں وہ خصوصیات پائی جاتی تھیں جو کمزور انسانوں میں ہوتی ہیں. کمزور ایمان کے طور پہ نہیں، مادی طور پہ جو بیچارے مستضعف ہیں، وہ ساری خصوصیات آپ میں موجود تھیں.
اور اگر وہ خصوصیات جو حضور میں وہ ساری یکجا موجود تھیں، اگر کسی ایک انسان میں وہ یکجا جمع ہو جائیں تو اس انسان کی زندگی نہ رہے، انسان جو ہے وہ اس زندگی سے جو ہے وہ بیزار ہو جائے۔ لیکن مجال ہے کہ نبی اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات اقدس جو ہے وہ ان کے پاؤں میں تزلزل آیا ہو، ذرہ برابر لغزش آئی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ بہت ہی بالا تر ہے۔ سبحان اللہ، عجیب ہے۔ کان یتیماً، یتیم تھے، فقیراً وعیفاً، فقر اور ضعف تھا زندگی میں، وحیداً غریباً، اللہ اکبر، واقعاً جو ہے وہ تنہائی تھی نا، تنہائی کا عالم تھا کہ جب چاروں طرف سے دشمن ہی دشمن ہوں تو انسان جو ہے وہ تنہائی کا احساس کرتا ہے۔ اور سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے اس تنہائی کے عالم میں پیغمبر کا ساتھ دیا ہے۔ جب پیغمبر صلوات اللہ السلام علیہ چاروں طرف جو ہے وہ تنہائی کا احساس کرتے تھے، اس تنہائی میں مونس و غمخوار تھے بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ، اور اس میں جو سر فہرست ہیں وہ حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زوجہ کریمہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، آپ کی جناب ابو طالب کی زوجہ، اسی طرح پیغمبر اسلام کی زوجہ کریمہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور آپ کے بھائی، آپ کی جان، آپ کی روح، جس نے تمام تر زندگی کے مراحل میں آپ کا ساتھ دیا، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وہ لوگ تھے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جب تھیں، اگرچہ چھوٹی تھیں، سن مبارک چھوٹا تھا، لیکن پیغمبر کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ، درود و سلام ان ہستیوں پر بھی جو پیغمبر کی تنہائی کے ساتھی تھے۔ وحیداً غریبا بلا حصار ولا شوکت، ایسا نبی کہ جو نہ کوئی اس کے پاس کوئی جگہ تھی بڑی رہنے والی، نہ کوئی محل تھا، نہ کوئی شان و شوکت تھی۔ کثیر الاعداء، جس کے دشمن بہت کثیر تھے، کثیر الاعداء، اعداء ہی اعداء تھے، چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ وما جمیع ذلک تعالی مکانہ، سبحان اللہ، ان تمام تر مصیبتوں کے ساتھ آپ کا رتبہ بہت بلند تھا، آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ تعالی مکانہ ارتفع شانہ، آپ کی شان بڑی بلند ہے۔ اللہ اکبر، عظمتوں کے مالک ہیں یہ ہمارے نبی، عظمتوں کے مالک ہیں۔ آپ کی عظمتیں جو ہیں وہ، آپ کی رفعتیں تو قابل تصور نہیں ہیں، بلکہ جس نبی کو اللہ نے ارشاد فرمایا، اور رفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا اس لیے کہ تو ہے ہی بلند، تو اصلاً بلندیاں تیری وجہ سے شناختہ شدہ ہیں اس کائنات کے اندر۔ ان بلندیوں کا تعارف میرا حبیب تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی نہیں۔ یہ عظمتیں، یہ شوکتیں، یہ رفعتیں میرا حبیب تیری ذات ہے، تیری ذات محور ہے، جس کی وجہ سے رفعتوں کی شناخت ہے اس کائنات میں، بلندیوں کی شناخت ہے، عظمتوں کی شناخت ہے، شوکتوں کی شناخت ہے اس کائنات کے اندر۔ اگر واقعاً کسی نے عظمتوں کو پہچاننا ہو تو سرکار دو عالم کے کی چوکھٹ پہ جا کے سر نیاز کو جھکا دے، سمجھ میں آئے، اس لیے کہ عظمتیں یہاں طواف کرتی ہیں۔ ہمارے مولا رسول اللہ مطاف ہیں، کعبہ عظمتوں کا کعبہ پاک پیغمبر کی ذات ہے۔ مع جمیع ذلک تعالی مکانہ ارتفع شانہ فدل علی نبوتہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے وہ ہے کیا کیا، پروردگار نے ان تمام تر عظمتوں کی وجہ سے پروردگار نے اپنی نبوت جو ہے وہ، اپنی نبوت کو اس طرف جو ہے وہ بھیجا، فدل علی نبوتہ، اللہ نے اپنی نبوت کی رہنمائی اس طرف کی، یا اپنی نبوت کے لیے اللہ نے اس ہستی کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، فدل علی، عجیب تعبیر ہے، فدل علی نبوتہ، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اللہ نے اپنی نبوت کی رہنمائی اس طرف کی کہ میری نبوت کو اس طرح جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی نبوت کے لیے اس ہستی کا انتخاب کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، سبحان اللہ۔
وکان الجلف البدوی یرا وجہہ الکریم فقال واللہ ما ھذا وجہ کذاب۔ لوگوں نے پیغمبر اسلام کی نبوت کو جھٹلایا، پیغمبر اسلام کی شخصیت کو جھٹلایا۔ ظاہر ہے کہ دشمن تھے ہی ایسے کہ آپ کی شخصیت۔ تو یہ جملہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ حتیٰ وہ شخص جو کہ دیہات کا رہنے والا، اکھڑ مزاج، جس بیچارے کو کوئی سمجھ نہیں ہے، ایسا بے وقوف دیہاتی جس کو کوئی اصلاً جس بیچارے کو کوئی نہ علم ہے نہ معلومات ہے، وہ بھی جب آپ کے وجہ کریم، آپ کے نورانی چہرے کی طرف دیکھتا تو اس چہرے پہ نگاہ کر کے کہتا خدا کی قسم یہ چہرہ جو ہے یہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، یہ انسان جو ہے وہ کاذب نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، درود و سلام ہو اس کائنات کے اللہ کا درود و سلام، اس کے ملائکہ کا درود و سلام، ہمارا بھی درود و سلام، عاجزانہ خضوع خاضعانہ سلام ہو پاک پیغمبر کی ذات اقدس میں، تاکہ انشاءاللہ یہی سلام جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، دنیا و آخرت میں پیغمبر کی معرفت کا ذریعہ بن جائے۔ پیغمبر اسلام کی معرفت یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت کا ذریعہ جو ہے وہ پاک پیغمبر اور آپ کی آل پاک کی معرفت جو ہے وہ ذریعہ ہے خدا کے قرب کا، اور ان کی معرفت ہی در حقیقت خدا قدوس، خدا رحمان کی معرفت ہے۔ وکان الجلف البدوی یرا وجہہ الکریم فقال واللہ ما ھذا وجہ کذاب۔ خدا کی قسم، جب بھی کوئی اجڑ، کوئی بدوی، کوئی بدو جو ہے وہ بے وقوف بھی اگر دیکھتا تو وجہ کریم کی طرف، تو کہتا خدا کی قسم یہ شخصیت جو ہے، یہ چہرہ جو ہے کاذب کا چہرہ نہیں ہے، یہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ چہرہ سچے انسان کی علامت ہے۔ وکان ثابتا فی الشدائد وہو مطلوب، اللہ اکبر، سختیوں میں حضور جو ہے وہ ثابت قدم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی شجاعت اس کائنات میں سب سے زیادہ تھی۔ علی علیہ السلام جیسا شجاع انسان یہ کہتا ہے کہ جب فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی معرکہ حق و باطل اپنی عروج پہ ہوتا تھا تو ایسے عالم میں ہم پیغمبر کے قلب مطمئنہ، پیغمبر کی شخصیت مطمئنہ، پیغمبر اسلام کے نورانی اور کریم چہرے اور ان کی شخصیت کی ہم پناہ لیتے تھے، ان کی پناہ میں جو ہے وہ تو کان ثابتا فی الشدائد، وہ ہستی جو کہ تمام تر مشکلات میں کوہ ثبات کی طرح، کوہ ثابت کی طرح، بالکل، بلکہ کوہ ثبات کہنا چاہیے، جو کہ استحکام کا پہاڑ ہے اس کائنات کے اندر، وہ حضور کی ذات ہے۔ وہ مطلوب، جبکہ لوگ جو ہے وہ آپ کی تلاش میں ہوتے تھے، آپ کی کیا کہتے ہیں CID کرنے میں ہوتے تھے، لوگ آپ کے تلاش میں ہوتے تھے کہ کہیں محمد مل جائے اور ہم پتہ نہیں کیا کریں اس کے ساتھ، جو ظلم کرنا چاہتے ہیں کریں۔ وہ مطلوب ہوتے تھے، لیکن ثابتاً فی الشدائد، خداوندہ پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ تو ہمیں نبی علیہ السلام کے اوصاف کی معرفت اور اس پہ واقعاً ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما واقعاً، اور یہ توفیق بھی میرے اللہ من تیری جانب سے ہیں، من عندک، یہ سب کچھ جو ہے وہ تیری ہی ذات ہے جو دینے والی ہے، ورنہ ہمارا کاسہ جو ہے وہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا کاسہ آلودہ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ میرا اللہ ہمارے اس ظرف کو، ہمارے وجود کو، ہماری زندگی کو نورانی فرما دے، سبحان اللہ۔ وکان ثابتا فی الشدائد وہو مطلوب وصابرا علی البأساء والضراء وہو مکروب محروب، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ مکروب اور محروب ہوتے ہوئے تمام تر مشکلوں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں، جبکہ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حالت جنگ میں ہوتے تھے پیغمبر اسلام، یا جو ہے دشمنوں کے حملوں اور غارت گری کے حالات میں بھی گویا صابر علی البأساء والضراء، حضور کی ذات جو ہے وہ صابر تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی صبر کا مظاہرہ کیا ہے آپ کے فرزند نے
میدان کربلا کے اندر، اسی صبر کا مظاہرہ کیا ہے آپ کے بعد آپ کے بھائی علی مرتضیٰ علیہ السلام نے، اسی شکیبائی کا مظاہرہ کیا ہے آپ کی عطرت طاہرہ نے، دین کے تحفظ کے لیے ہر مصیبت کو جھیل لیا لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دی، قرآن کی تعلیمات پہ آنچ نہیں آنے دی، انہی مصیبتوں کو جھیلا ہے، اسی صبر کا تسلسل ہے، اسی شکیبائی کا تسلسل ہے، اسی استحکام ثابتا فی الشدائد، انہی مصیبتوں میں ثابت قدم رہنے کے استحکام کا تسلسل ہے آپ کی عطرت طاہرہ۔ وَكَانَ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں دنیا کی طرف راغب نہیں تھے پیغمبر اسلام، سبحان اللہ، دنیا میں دنیا کی طرف راغب نہیں تھے پیغمبر، زاہدن فی الدنیا، کان زاہدن فی الدنیا راغبن فی الآخرہ، آخرت کی طرف راغب تھے۔ دنیا کی مافیہ دولت، جو کچھ ہے دنیا اور اس کی چکا چوند، جتنی روشنی ہے دنیا کے اندر، جتنی چمک ہے اس کی، جتنی بھی چاندنی ہے اس کی طرف، کان زاہدن فی الدنیا راغبن فی الآخرہ، آخرت کی طرف راغب تھے۔ اور یہی وہ سیرت ہے جس کا تسلسل ہے علی علیہ السلام اور آپ کی باقی عطرت کے باقی افراد بھی۔ علی علیہ السلام کا کو جب ظاہری حکومت ملی اور گئے، بڑا معروف واقعہ ہے علی علیہ السلام کا کہ جب خلافت ملی تو گئے وہ بیت المال میں اور دیکھا کہ سونے اور چاندی کے سکوں کے انبار لگے ہوئے، فرمایا غر یا خضراء، اے زرد اور سرخ سونے اور چاندی کے سکوں، علی کے غیر کو دھوکہ دو، علی تو دنیا سے دھوکہ تھوڑی کھاتا ہے، علی طلقتک ثلاثا، اے دنیا میں نے تجھے 3 بار طلاق دی ہے، لا رجعۃ فیہا، کہ جس میں رجوع ممکن ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے پیغمبر اسلام کی سیرت کا تسلسل، کان ثابتا فی الشدائد وہو مطلوب، وصابرا علی البأساء والضراء وہو مکروب ومحروب، وکان زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ، جن کی توجہ کاملا آخرت کی طرف، سبحان اللہ۔ فثبت لہ الملک، ایسے حالات میں اللہ نے نبی کی سلطنت کو قائم کر دیا، سبحان اللہ۔ آج دلوں پہ نبی کی حکمرانی ہے، آپ ذہنوں پہ پیغمبر کی حکمرانی ہے، اور یہ حکمرانی آئے گی، بالکل ثابت ہوگی، دنیا سمجھے گی کہ بالآخر پیغمبر کی شریعت جو ہے وہ غالب ہوگی، پیغمبر کا لایا ہوا دین اور قانون جو ہے اس زمین پہ حکمرانی کرے گا۔ فثبت لہ الملک، پیغمبر کی سلطنت کو، پیغمبر کی عظمتوں کو اللہ نے ثابت کر دیا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا معدن الوحی والتنزیل، وہ ہستی جو کہ اس کائنات میں نورانیت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا سورس ہے، منبع ہے۔ لیکن یہ بات اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر شخصیت، تمام تر نورانیت، تمام تر علم، تمام تر نبوت کا ظرف جو ہے وہ آپ کی عطرت طاہرہ ہیں، آپ کی نورانیت کا تسلسل ہے، بلکہ آپ ہی کی نور کی کرنیں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں علی تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام شامل ہیں، اور جب محمد کہتے ہیں تو اس میں علی و زہرا و حسنین اور آپ کی اولاد کے باقی افراد شامل ہیں، بالکل۔ بہرحال اب وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بحث جاری رہے گی، آپ کی خدمت میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت طیبہ کے مزید کچھ کوششوں سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کے لیے سرمایہ اور سعادت مندی کا جو ہے وہ سبق حاصل کر سکیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری دنیا و آخرت کو نورانی فرمائے، اسلام کو غالب فرمائے، امت اسلام کو سربلند فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔